اتوار کی دوپہر مقررہ وقت پر مدرسے کے برآمدے میں کھڑی تھی۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، وہ کھڑی بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی تھی۔ عبایا وہ اب کبھی کبھی باہر پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب لے لیا کرتی تھی۔ دفعتاً اوپر سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی، محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھی، ایک ہاتھ سے چابی پکڑے دوسرے سے وہ پرس میں کچھ گھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئیں؟ چلو، عجلت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے ہو لی۔ ہمایوں گھر میں ہی ہوگا، مل نہ لیں؟ وہ گیٹ کے باہر رک کے بولی تو محمل مسکرا دی۔ شور، وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پہ بیٹھے پاؤں میز پہ رکھے چند فائلز کا سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھ کر فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے کے پیچھے محمل کو آتا دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر ہسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا۔ میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے میں اسے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی۔ اچھا بھائی، السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا تھا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہن اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی۔ ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم اب ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے نسیم آنٹی کی طرف، اماں کے کچھ فرینڈ سے بھی ملنا ہے۔ اور محمل، اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ محمل، ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عبایا میں ملبوس وہ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھی، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں تھی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی۔ اس کے چہرے پہ ذرا سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پہ کم عمری کی معصومیت برقرار تھی۔ اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جس سے وہ پہلی بار اس لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مکیش کی ساڑی، چھوٹی آستینوں سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتے گھنگریالی لٹوں والی، اسے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور محمل تھی، اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ سبقت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا، سنو فرشتے۔ ہاں، وہ دونوں ساتھ ہی پلٹی۔ تم بولتی بہت ہو، اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیا۔ تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر تو اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اس سے ملوا دیا ہے؟ مگر نہیں، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی اجلت میں واپس لے گئے، اور وہ حیرتوں میں گھرا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ اس گول میز کے گرد دونوں اپنی نشستوں پہ بور سی بیٹھی تھی، باقی کرسیوں پر آنٹی ٹائپ کچھ خواتین جلوہ افروز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتی، وہ واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی تھی، ورنہ وہ تو مسلسل جمائی روکتی بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو مردوں کو ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ناک چڑھائے اپنی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھی، اور یہ اس صدی کی سب سے بے وقوفانہ بات ہے، اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے، میں تو نہیں مانتی ایسی باتوں کو۔ بالکل۔ وہ سب غرور و تفاخر میں ڈوبی ہوئی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ محمل کا پرس میز پر رکھا تھا، اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے ایک سفید کور والا قرآن نکالا جو ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی۔ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورتوں اور مردوں کے برابر حقوق تسلیم نہ کر سکیں گے۔ اور نہیں تو کیا،
اسی قدامت پرستی کی وجہ سے تو ہم آج یہاں ہیں اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سا کھنکاری۔ مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اور میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے گود میں رکھا قرآن پاک اوپر کیا۔ سورہ نساء میں، نہیں پلیز، اف نہیں، ناٹ اگین، اوہ پلیز ڈونٹ اوپن اٹ۔ ملی جلی ناگوار مضطرب سی آوازوں پر رک کر نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی خدا کے لیے اس کو مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ حق تک بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں۔ ان کو آسمانی کتابوں پر ایمان نہ تھا؟ یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھی جس نے ان کو ان کا مال اور حسن دیا تھا؟ جو چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی۔ پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ تو اس نے کہنا چاہا، پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مخل نہ ہوں، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ درمی، شاید وہ بد نصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا نہیں چاہتا تھا، اور ہر وہ شخص جو قرآن نہیں پڑھتا وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اسے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا، اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بےتاب تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے۔ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے ایک جانب درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ تائی مہتاب کی بہو بننے پہ اعزاز تو اسے ملنا ہی تھا، اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویے پہ اٹک سا گیا تھا۔ ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ چونک کر آگے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بی بی گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک سنسان تھی، گو وقفے وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھیں، مگر ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا۔ بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھی۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا تو وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں موندے انتظار کرنے لگی۔ بی بی، تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے اور چہرے پر حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے بند کر لیں۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور 6-7 برسوں سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا۔ ذرا سی ہوا اندر آئی، مگر گاڑی کے ساکن ہونے کی وجہ سے ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ بے اختیار سیٹ پر تہہ کر کے رکھا دوپٹہ اٹھایا اور اسے ہوا جھلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورہ طلاق کی 3 آیت آخر سے پڑھنے لگی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے نڈھال پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر سے دعائیں کر رہی تھی، مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پر پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ و گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے، اور پھر سے وہی ہوا۔ گھٹن زدہ اور حبس زدہ بند گاڑی جیسے ڈبہ ہو یا قبر، یا سمندر میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ میرے دل میں کیسے خیال آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ وہ الجھی اور پھر اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آئیں۔
اور ان کا وہ گھمنڈی رویہ، اس کے خیال کی روح بھٹکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ اس رب کی بات کیوں نہیں سننا چاہتی تھی جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان منکرین کی سانسیں روک دے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی، دور سے جھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان پہ اڑتے پرندے، یہ زمین کو رونتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سانسیں ان کو ملی مہلت کی علامت ہے محمل بی بی۔ کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہوں، اگر سانسیں باقی ہیں تو امید ہے شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان نافرمانوں سے مایوس نہیں ہوا، پھر تم کیوں ہوئی؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پر کڑنے لگی۔ پھر کیوں وہ کسی کی ہٹ دھرمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی نہیں بدل سکتی؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں کوئی الہ تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کے گال پر لڑک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کہیں تو ہوگا جو سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو اس روز چھت پر کھلتے ہی بدکنے والی، آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام لڑکی کی ذرا سی کوشش، ذرا سے تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا۔ پھر اپنی پارسائی پر غرور اور دوسرے کی تحقیر کیسی؟ اس کے آنسو ابھی بہہ رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم گہری کھائی میں۔ اس نے بے ساختہ سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نظر ساتھ والے بنگلے پر پڑی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ سبک رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہیں گیٹ پر ہی کھڑا تھا۔ اس نے فوراً بیگ کھنگالا۔ سنو، یہ اپنے صاحب کو دے دینا، اور چند پمفلٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہیں تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں ہے، مگر میں واپس لینے ضرور آؤں گی۔ پکڑ لو نا۔ متذبذب کھڑے چوکیدار کو پمفلٹس زبردستی تھمائے اور واپس گھر کی جانب بھولے۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں، کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پمفلٹس کو کھولیں گے۔ کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا، یا شاید وہ اس کیلیگرافی کے کناروں پر لگی افشاں کی چمک تھی۔ وہ سافٹ بورڈ کے وسط میں آویزہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیوار کے قریب آئی۔ کیلیگرافی بہت خوبصورت تھی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہے گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں۔ وہ مسحور سی اسی طرح گردن اونچی اٹھائے بار بار الفاظ پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا۔ وہ وہاں سے جا ہی نہیں پا رہی تھی۔ جانے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے اور وہ واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا وہ بمشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پر پڑی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پیچھے پلٹنے لگی۔ انگلی سے صفحے پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نظر پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔
وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پہ آئی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک پر موت حاضر ہو جائے، او ہو مجھے کیا ہو گیا ہے، وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے والی تو نہیں؟ اف محمل، فضول مت سوچو اور سبق پر توجہ دو۔ وہ سر چھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا، وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی اس کے ساتھ وہ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے معنی، بے مقصد اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں ایک ہی طرح کی آیت پڑھی جا رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا اسے قرآن ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے، اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے صفحے پلٹے۔ صبر کرنے والے اپنا صلہ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ اور پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی ایک نظر سے سب گزارتی جا رہی تھی۔ اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا تھا۔ بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کر دیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی۔ اوپر چھت تھی، چھت کے پار آسمان تھا، وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تبھی آیا اماں اسے دروازے میں نظر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئیں اور چٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پہ ڈالی، پھر چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل ابراہیم پلیز ادھر آ جائیں۔ اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو نہیں مرنا تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا۔ کہیں کوئی اس کا پیارا اوپر جا چکا تھا۔ وہ نیم جا قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پر بہت غمزدہ ہیں۔ صدیوں سے پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت اسے سارے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھی، اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی، بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا، مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پر ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ غفران چچا کی اکارڈ سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بی بی آپ پلیز خاموش رہو۔ وہ بمشکل ضبط کرتے اندر بیٹھی۔ اور جلدی چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا، باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی۔ ڈرائیو وے پر لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پر ہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پر جلنے لگے، مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گھرے آقا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا، وہ سب اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔
مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی۔ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی ان کی آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھی۔ عورتوں کے بین، رونے، آہو بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اسے سفید یونیفارم اور گلابی سکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پہ بے اختیار رک گئی۔ لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھی، ان کے چہرے گڑمڑ سے ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھی، اور ہاں نائمہ چچی بھی تھی، اور وہ سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر روتی رضیہ پھپھو تھی، اور وہ اونچی آواز میں بین کرتی تائی مہتاب تھی۔ سب تو ادھر موجود تھے، پھر کون تھا اس چارپائی پر؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں! اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ اس کی ماں کہیں نہ تھی۔ محمل! محمل! وہ عورتیں اسے پکار رہی تھی، اٹھ کر اسے گلے لگا رہی تھی۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پر زور دے کے اسے بٹھایا، کسی نے میت کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے، مگر وہ سن نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، رو رہی ہیں یا ہنس رہی ہیں۔ وہ تو بس یکٹک بنا پلک جھپکے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتنوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں کا چہرہ ہی تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی دھاڑے مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بین کرے، زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت للعالمین کے کہے الفاظ، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اور اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں کہیں دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے بھی، مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیص ہوگی، جو گریبان چاک کرے اور رخساروں پر تمانچے مارے اور بین کرے۔ وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہدایت تو اب تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئے، آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رو لے، ورنہ پاگل ہو جائے گی، اس سے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھی، میری بچی۔ تائی مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اسی طرح ساکت سے بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گر کر گردن پر لڑک رہے تھے۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا، مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی، سینے میں درد ہے، ہم فوراً ہسپتال لے گئے، مگر ادھوری سی آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھی، مگر اسے سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے لگا اسے چکر آ رہے ہیں، عجیب سی گھٹن تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پہ رکھا سر ہولے سے اٹھایا، دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالے اور کنڈی کھولی۔ باہر فضا چچی کھڑی تھی۔ محمل بیٹا، تمہارے آغا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چچی پلٹ گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے قریب لگے ہوئے آئینے کے پاس سے گزرتی ہوئی وہ پل بھر کو رکی۔ اس کا عکس بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہ سفید ململ کا دوپٹہ، سر پہ لیے وہ کمزور و پسماردہ سی محمل ہی تھی۔ ہاں، شاید وہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا،
آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیاں موجود تھیں۔ وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل، اسے آتے دیکھ کر آغا خان نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے چوتھا دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلے کی نسبت اب کافی نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی، اس نے درد شروع ہوتے ہی یہ کچھ چیزیں وصیت کی تھی تمہارے لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب مزید نہیں جی پائے گی۔ ہم نے سوچا کہ تمہیں دے دی جائے۔ انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا۔ محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے تالا لگا کر الماری کے نچلے حصے میں رکھا کرتی تھی۔ یہ ایک ڈبہ تھا اور یہ اس کی چابی ہے۔ تم خود دیکھ لو، اور ساتھ یہ کچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں، مگر میں نے سوچا یہ تمہارے ہی حوالے کر دوں، تم بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ شاید اماں نے اس کی جہیز کے لیے رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کاسنی ڈبے کا تالا کھولا۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے جڑاؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال کر رکھے تھے۔ وسیم سمیت تمام لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو، میں نے تمہارا حق پورا ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ سامنے صوفوں اور کرسیوں پر بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دی ہیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت۔ دفتن فضا چچی نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ او ہو فضا، ابھی اس کی ماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔ مگر بھائی، مسرت نے کہا تھا جلد از جلد۔ رہنے دو فضا، ہم اس کا فیصلہ محمل پر چھوڑ چکے ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں۔ ابھی اس کا غم ہلکا تو ہونے دو پھر۔ ان کی دبی دبی سرگوشیاں اسے بے چین کر گئیں۔ تائی اماں، کیا بات ہے؟ اماں نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ سب ایک دم خاموش سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل، میں تمہیں کچھ دن تک بتا دوں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑ دو۔ پلیز تائی اماں، مجھے بھی بتائیں، مگر تمہارا غم ابھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں۔ اس نے بے چینی سے بات کاٹی۔ تائی مہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدرے ہچکچا کر گویا ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلوا کر سب کے سامنے تمہارے آقا جان سے کہا تھا کہ اگر وہ بچ نہ سکی تو جلد از جلد محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دیں، اس کو بے آسرا نہ چھوڑیں۔ اور تمہارے آقا جان نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ زمین جیسے قدموں تلے سے سرکنے لگی تھی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں نے یہ سب کہا؟ ہاں، یہ سب لوگ جو یہاں ہیں اس بات کے گواہ ہیں۔ تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ سی ہو گئی۔ عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے۔ تم چاہو تو یہ شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے اس لیے تمہیں آگاہ کر دیا کیونکہ یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس کی بات رکھتی ہو کہ نہیں۔ ہم میں سے کوئی تم پر زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کاسنی ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے جھکڑ جل رہے تھے۔ مگر یہ ڈبہ اور یہ لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے نکاح رکھ لیتے ہیں کہ مسرت کی خواہش تھی یہ کام جلد از جلد کیا جائے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ تائی مہتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھی۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی۔ آپ جب کہیں گے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی اور وہ منہمک سی پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے صبح کی فطرت اسلام پہ اور کلمہ اخلاص پہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ جو یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔
اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے ڈرائنگ روم میں، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پہ رکھا لباس کی شکنیں درست کی اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے، وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی۔ کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا۔ اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دیا گیا، شاید اس لیے کہ اب وہ ان کی بہو بننے والی تھی اور وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پر ذرا سی ناگواری ابھری، جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر بعد چلا۔ میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل۔ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ؟ آپ کو نہیں پتا یہ ایس پی صاحب؟ اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں۔ ذرا ٹہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔